اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الوظائف کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنز الوظائف یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں آپ کی خدمت میں نہایت ہی آسان استخارہ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو استخارہ مسنون استخارہ جو سنت استخارہ ہے وہ نہایت ہی مجرب استخارہ ہے۔ اگر آپ اس استخارہ کو کر لیں تو یہ آپ کے لیے نہایت ہی مفید ہوگا۔ لیکن دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب صرف چند ہی منٹوں میں مل جائے تو آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے تسبیح والا استخارہ کا عمل کریں۔ انشاءاللہ اس تسبیح والا استخارہ کے عمل سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب صرف چند ہی منٹوں میں مل جائے گا۔ تو دوستو استخارہ کس لیے کیا جاتا ہے یہ ذرا غور سے سن لیں کہ استخارہ کن کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بچے یا بچی کی شادی طے کرنی ہے، نکاح کرنا ہے یا منگنی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ جہاں پہ رشتہ کر رہے ہیں، جس گھر میں آپ اپنے بچے یا بچی کی شادی کر رہے ہیں، وہ گھر آپ کے لیے درست ہے یا نہیں، وہ آپ کے لیے اچھا رہے گا یا نہیں، شادی آپ کے لیے اچھی رہے گی یا نہیں، تو اس کے جاننے کے لیے آپ سب سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اگر مسنون استخارہ کر لیں تو نہایت ہی مفید ہے، لیکن اگر آپ چند منٹوں میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تسبیح والا استخارہ کر لیں۔ دوستو اس کے علاوہ اگر آپ دکان، مکان یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ جہاں پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے مفید رہے گا یا نہیں، آپ کو اس میں گھاٹا ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، جس بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس کی خیر یا شر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرنے لگے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں، تو آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے استخارہ کے عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین اگر آپ اس طرح تسبیح والا استخارہ کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ وضو کریں۔ وضو کر کے آپ کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، آپ کو چند منٹ کے لیے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کیونکہ دوستو 4 یا 5 منٹ کا عمل ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم ہی ہے، اس سے زیادہ کا عمل نہیں۔ صرف آپ 4 یا 5 منٹ کے لیے کسی علیحدہ جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ وضو کر کے بیٹھیں، اگر وضو نہیں تو استخارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا صحیح جواب نہ مل سکے، تو آپ اس لیے وضو ضرور کر لیں۔ تو دوستو وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں، آپ کے کپڑے بھی دھلے ہوئے ہونا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کے کپڑے پلید ہیں تو اس سے بھی یہ نقصان ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب صحیح نہیں مل سکتا۔ تو دوستو آپ دھلے ہوئے کپڑے اور پاک کپڑے پہن کر بیٹھیں، وضو کر کے بیٹھیں۔ تو سب سے پہلے آپ 100 دانہ والی اس طرح تسبیح لیں، 100 دانے والی تسبیح لے کر اپنے دونوں ہاتھ میں اس طرح پکڑے جس طرح میں نے پکڑا ہوا ہے۔ دوستو جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اس طرح آپ نے تسبیح کو پکڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 21 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ نے 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور دوستو یہ بات جان لینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے لگیں اس کام کے شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اور اس استخارہ کے عمل میں بھی آپ درود شریف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھیں، اول اور آخر ایک بار درود پاک ابراہیمی وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے دوستو درمیان میں سورہ اخلاص 21 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح آپ نے 21 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس 100 دانہ والی تسبیح پر اس طرح پھونک لگا دیں۔ اس طرح آپ نے 21 بار پڑھ کر اس تسبیح پر پھونک لگا دینی ہے۔ جس تسبیح سے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس تسبیح پر آپ نے پھونک لگا دینی ہے۔ پھر دوستو آپ کا عمل جاری رہے گا، ابھی آپ کا عمل ختم نہیں ہوا۔ تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی اور اس تسبیح پر پھونک بھی لگا دی۔ تو آپ اس طرح کریں کہ جہاں سے یہ تسبیح شروع ہو رہی ہے، جہاں سے یہ تسبیح شروع ہو رہی ہے اس سے قریب ہی چند دانوں پر آپ اس عمل کو شروع کریں۔ اس کے قریب ہی چند دانوں سے آپ کچھ یہ کلمات پڑھنا شروع کریں، یعنی فرض کیا یہ تسبیح یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو میں نے ایک سائیڈ سے یہاں سے تسبیح شروع کر دی،
تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ چند دانے آپ نے لے لینے ہیں اور ایک ایک دانے پر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. آپ نے ایک دانے پر پڑھنا ہے بسم اللہ، تو ایک دانہ آپ نے آگے چلا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا خیرہ، پھر آپ نے ایک دانہ آگے، پھر وشرہ، پھر آپ نے ایک دانہ آگے چلا دینا ہے. بسم اللہ پر ایک دانہ، خیرہ پر ایک دانہ، وشرہ پر ایک دانہ. اس طرح 3 دانوں پر آپ 3 بار ہی پڑھیں گے. پہلے دانے پر بسم اللہ، دوسرے دانے پر خیرہ، تیسرے دانے پر وشرہ. اس طرح دوستو آپ نے کرنا ہے. آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیں. آپ نے اس طرح چند دانے لینے ہیں تسبیح کے سٹارٹ سے. تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ خیرہ وشرہ، 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 بسم اللہ. دوستو جب یہ تسبیح ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا دانہ، آخری دانہ بسم اللہ پہ ختم ہوا، جس طرح یہ میں نے استخارہ کیا تو میرا آخری دانہ بسم اللہ پہ ختم ہوا، اگر آپ کا آخری دانہ جو ہے وہ بسم اللہ پر ختم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو کام شروع کرنے لگے ہیں وہ آپ کے لیے مناسب رہے گا، آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں نقصان نہیں ہوگا. اگر بسم اللہ کے علاوہ خیری ہی آیا تو خیری ہی کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے نہایت ہی مفید کام ہوگا، آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. دوستو اگر وشر ہی آ جائے آخر کے دانے پہ وشر ہی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو کام آپ شروع کرنے لگے ہیں، یعنی آپ رشتہ کرنے لگے ہیں یا دکان مکان کاروبار کرنے لگے ہیں یا کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان ہوگا. بسم اللہ ہی پر آپ کا کام مناسب رہے گا اور خیر ہی پر نہایت ہی مفید ہے آپ کے لیے، اور وشر ہی پر آپ کو اس میں نقصان ہوگا. یہ دوستو نہایت ہی آسان عمل ہے. اور آخر پہ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. عمل آپ دوبارہ سن لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں آپ نے سورہ اخلاص 21 بار پڑھ کر تسبیح پر پھونک لگا دیں، اور اس کے بعد آپ تسبیح کے سٹارٹ سے چند دانے شروع کریں اور پہلے دانے پر بسم اللہ ہی، دوسرے دانے پر خیری ہی، تیسرے دانے پر وشر ہی. اس طرح آپ نے بسم اللہ ہی، خیری ہی، وشر ہی پڑھتے جانا ہے. جب آخر کا دانہ آئے تو آخر کے دانے پر اگر بسم اللہ ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. تو اگر خیری ہی آیا ہے تو یہ آپ کے لیے نہایت ہی مناسب ہے، نہایت ہی مفید ہے، فائدے والا ہے. اگر وشر ہی آیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کام کو نہ کریں، اس میں آپ کو نقصان ہے. تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ تسبیح والا استخارہ پسند آیا ہوگا. آپ خود اس استخارہ کو گھر میں بیٹھ کر کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا. امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ہم انشاءاللہ روز آپ کی خدمت میں اسی طرح کے ہی استخارہ لے کر حاضر ہوا کریں گے. دوستو ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.